میرا خیال ہے کہ 4 فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو اوور آل اکنامک اور پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ بہت ہی انسرٹن ہے اور اس میں انویسٹمنٹ ڈکلائن ہو جاتی ہے کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے، اگر ہوں گے تو کون سی پارٹی جیتے گی، کیا اس پارٹی میں اہلیت ہوگی کہ یہ جو قومی معاشی مسائل ہیں ان کو وہ حل کر سکے. تو انویسٹرز جو ہیں وہ ویٹ اینڈ سی کا ایٹیچیوڈ لے لیتے ہیں. دوسرے یہ ہے یہ جو ریسنٹ ریمیٹنس میں پچھلے 2 مہینوں میں ڈکلائن ہوا ہے اس کے بھی 3-4 فیکٹرز ہیں. ایک تو وہی ہے جو جس طرح 1-2 لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ انٹر بینک مارکیٹ ریٹ اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں کچھ 10% کا فرق پڑ گیا تھا. تو اس میں لوگ پھر نان فارمل میتھڈز کے ذریعے سے پیسے بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پیسے تو جا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ نہیں ہو رہے ہوتے تو نظر آتا ہے کہ ریمیٹنسز گر رہی ہیں. دوسرے یہ ہوا ہے جو کسی نے اس میں ذکر نہیں کیا کہ یہ جو حکومت نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھولے تھے اس میں بھی پیمنٹس کم ہو گئی ہیں اور اس میں ایک ریزن یہی ہے کہ وہاں جو معاشی حالات ہیں اس میں لوگ جو ہیں وہ انسرٹن ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کے جو مین پرووائڈرز ہیں ریمیٹنسز کے وہ سعودی عربیہ، UAE، UK اور امریکہ ہیں. تو کم از کم UK اور امریکہ کی اپنی جو معاشی سچویشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے تو یہاں سے لوگوں کے لیے پیسے بھیجنا اب اتنا آسان نہیں ہے جتنا پہلے تھا. تو یہ 3-4 ایلیمنٹس ہیں. سو انہی کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالرز میں جو انفلو ہے پاکستان میں ریمیٹنسز کے اکاؤنٹ میں ایٹ لیسٹ اس میں کمی آئی ہے. تو ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے، ابھی ظفر پراچا سے بات ہو رہی تھی، ایکسچینج ایسوسیشن جو ہے اس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے اقدامات کی وجہ سے جو ہے یہ ہوا اور اس سے پہلے جو سارے لوگ تھے یا جو مینیج کرنے والے تھے وہ ملے ہوتے تھے. آپ کی کیا ٹیک ہے کہ آرمی چیف کے کرنے کا کام ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں فوج کا کام معیشت چلانا نہیں ہے. معیشت کا کام ہے کہ پرائیویٹ انٹرپرائز اس کو چلائے. یہ اس قسم کے شارٹ ٹرم میتھڈ جس میں آپ نے لوگوں کی پکڑ دھکڑ شروع کی یہ بہت ٹیمپرری ہوتے ہیں. اس کے بعد لوگ فردر میتھڈز نکال لیتے ہیں ان کو بائی پاس کرنے کا. اس سے کرپشن بڑھتی ہے اور قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. جو اس مسئلے کا ڈیوریبل حل ہے وہ یہ ہے کہ منسٹری آف فائنانس اور سینٹرل بینک جو ہیں وہ روپے کی ویلیو کو مینیپولیٹ کرنا بند کریں. یہ ڈفرنس بٹوین انٹر بینک ریٹ اور اوپن مارکیٹ ریٹ کم ہو تاکہ لوگ جو پیسے بھیج رہے ہیں ان کے رشتہ داروں کو وہی پیسے ملیں جو مارکیٹ میں ان کو ملنے چاہیے. آفیشیل چینل سے بھیجے جا سکیں. تو ڈالر کی قیمت میں کمی آنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی میں بھی کوئی کمی آئے گی پاکستان میں؟ دیکھیں یہ جو ہے اس میں 2 چیزیں ہیں. ڈالر کی کمی سے تھوڑی سی کمی آ سکتی ہے لیکن یہ چیزیں امیجیٹ امپیکٹ اس کا نہیں ہوتا. جو لوگ کاروباری لوگ مہنگے داموں چیزیں خرید چکے ہیں وہ ان کو مہنگے ہی داموں پہ بیچنے کی کوشش کریں گے. دوسرے یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی ایکسچینج ریٹ پالیسی میں ابھی تک کنسسٹنسی اور اسٹیبلٹی نہیں ہے. تو لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ایک ہفتے وہ قیمت گر رہی ہوتی ہے روپے کی، دوسرے ہفتے $2-4 اس میں امپروو ہو جاتے ہیں. تو یہ پرووائڈ کرتا ہے لوگوں کو ایک انوائرمنٹ جہاں وہ اسپیکولیٹ کرنے لگ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ اکنامک ایکٹیویٹی پہ توجہ کریں.